سامعین کرام، اگست کا مہینہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ 1947 کو ماہ اگست کی 14 تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے اہل پاکستان کو دو عظیم نعمتیں عطا فرمائیں۔ نمبر 1 آزادی، نمبر 2 پاکستان۔ دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں اور ان دونوں کی قدردانی، دونوں کو عطا ہونے پر اللہ کا شکر ہم سب پر واجب اور لازم ہے۔ آزادی کا مہینہ ہے۔ آزادی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا۔ جہاں اللہ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں اور انعامات کو بیان کیا، ان میں آزادی سر فہرست ہے۔ آزادی کی قدر صحیح معنوں میں دو طبقوں کو ہوتی ہے۔ نمبر 1 جن کا آزادی پر کچھ لگا ہو، جنہوں نے آزادی کے لیے کچھ کھویا ہو۔ نمبر 2 جو آزادی سے محروم ہو۔ ہمارے بزرگوں کا، اکابر اور اسلاف کا، آباء و اجداد کا آزادی پر کچھ ہی نہیں بلکہ سب کچھ لگ گیا۔ مال و دولت تو ساتھ لانا دور کی بات ہے، کپڑوں کا دوسرا جوڑا ساتھ لانا ممکن نہیں تھا۔ جان تک کی قربانی دے دی۔ 6 لاکھ سے زائد قربانیاں اور شہادتیں آزادی کے لیے، پاکستان کے قیام کے لیے لگی ہیں، اور یہ 6 لاکھ وہ ہیں جو قیام پاکستان کے لیے قربانیاں لگی ہیں۔ اس سے پہلے 1857 کی جنگ آزادی، تحریک ریشمی رومال، بالا کوٹ کا محاذ، اس پہ کس قدر قربانی لگی وہ اس سے الگ اور علیحدہ ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کو، آباء و اجداد کو آزادی کی صحیح معنوں میں قدر تھی۔ ہمارے آج کے نوجوانوں کو نہیں ہے، ان کا کچھ لگا نہیں۔ 2 طبقوں کو آزادی کی صحیح معنوں میں قدر ہوتی ہے۔ ایک وہ طبقہ جس کا آزادی کے لیے کچھ لگا۔ نمبر 2 وہ طبقہ جو آزادی سے محروم ہو۔ اگر آزادی کی قدر پوچھنی ہے، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھیے، برما کے مسلمانوں سے پوچھیے، فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھیے، آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں چونکہ آج کے نوجوانوں کو بغیر محنت، مشقت اور قربانی کے پلیٹ میں رکھے ہوئے کھانے کی طرح آزادی نظر آتی ہے، اس لیے ان کا بازاروں کا گشت، سلنسر اتار کر موٹر سائیکل کی دوڑ اور ان منچلوں کے بھنگڑے چہروں پہ
عجیب و غریب قسم کے چھاپے یہ روز بروز دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ نعمت شکر کا تقاضا کرتی ہے۔ ایک بات یہاں اور عرض کرتا چلوں، آزادی نعمت اس وجہ سے ہے کہ یہ اچھے مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، راستہ ہے، وگرنہ خود اپنی ذات میں آزادی نعمت شاید نہ ہو۔ انگریز ہر چیز سے آزاد ہیں، کسی ضابطے اور قانون الہی کے پابند نہیں اپنے آپ کو سمجھتے، تو ان کی یہ آزادی ان کے لیے لعنت ہے، باعث افسوس ہے۔ تو آزادی اس وجہ سے محترم ہے کہ یہ اچھے مقاصد تک پہنچنے کا راستہ ہے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ اس کے ذریعے مسلمانوں نے کافرانہ و ظالمانہ نظام کے تسلط سے اپنے آپ کو رہا کروا کر اللہ اور اس کے رسول کے نظام عدل و انصاف، نظام رافت و رحمت کے سائے میں لا کھڑا کیا۔ اور یہ وہ نعمت ہے جب اس کا مقصد بھلا دیا جائے، مقاصد فراموش کر دیے جائیں، یا آزادی کو ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ جس ذات کی طرف سے یہ نعمت ملتی ہے، انتقام کے طور پر وہ ذات چھین بھی لیا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے 1000 سال کے لگ بھگ متحدہ ہندوستان پر مسلمانوں نے حکومت کی، پھر ان کے سیاہ کارناموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت چھین۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے انگریز نے ہندوستان پر قبضہ کر دیا، اپنا تسلط جما لیا، وہاں سے اسلامی احکام اور قوانین کو منسوخ کر دیا، برطانوی قوانین اور نظام کو نافذ کر دیا۔ مسلمانوں کو اس وجہ سے جن پریشانیوں اور مصائب سے گزرنا پڑا، وہ خود ایک مستقل اور طویل عنوان ہے۔ بہرحال مسلمانوں کی آہ و بقا، جہد مسلسل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اہل پاکستان کو یہ زمین کا ٹکڑا دے کر اپنے شکر کا، اسلامی احکام اور قوانین کو نافذ کرنے کا موقع دیا ہے۔ لیکن پھر وہی سابقہ طرز ہمارا معاشرہ اور ہم سب من حیث القوم ناشکری اور ناقدری کی روش اپنائے ہوئے ہیں۔ شاید اس وقت ہمارے جو حالات ہیں، ہم پر جو مشکلات اور مصائب ہیں، ہم جو مختلف شکنجوں اور جالوں میں جکڑے اور پھنسے ہوئے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہو۔ آزادی کے مقاصد، ان کو سمجھنا اور ان کی تکمیل کے لیے جد و جہد کرنا، یہ ہم سب کا قومی فریضہ ہے۔ سوال یہ ہے، آزادی کے مقاصد کیا ہیں؟ ہمارا آج کا المیہ بھی یہی ہے۔ ہم آزادی کا جشن تو مناتے ہیں، آزادی کا یوم مناتے ہیں، لیکن آزادی کی تعریف کا علم نہیں ہے، آزادی کے مقاصد کی خبر نہیں ہے۔ کن سے حاصل کی، کیسے حاصل کی، کیوں حاصل کی، مقاصد کیا ہیں، ان میں کس حد تک اب تک ہم نے کامیابی حاصل کی۔ تکمیل مقاصد کا سفر پورا ہو چکا ہے یا ادھورا ہے؟ ہمارے نوجوان کو اس کی خبر نہیں ہے۔ کاش اسے ماضی کا احساس ہو، حال سے باخبر ہو،
مستقبل پہ اس کی نظر ہو، پھر یہ بھی ترقی کرے اور اس کا ملک بھی ترقی کرے۔ لیکن ہم ان تمام ذمہ داریوں، تقاضوں اور ان کی ضروریات سے بے خبر ہیں۔ آزادی کیوں حاصل کی؟ آزادی کے 4 بڑے محرکات اور عوامل تھے، 4 بڑے مقاصد تھے۔ ایک تو یہ متحدہ ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا، مسلمانوں کے قوانین منسوخ کیے، برطانوی قوانین نافذ کر دیے، اپنے تسلط کی وجہ سے ہندوستان کے باشندوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا مصداق بنے۔ اس دوران کچھ غیرت مند مسلمانوں نے آزادی کا نعرہ بلند کیا، اور آزادی کی تاریخ، آزادی کے لیے جد و جہد کی تاریخ 200 سال پر مشتمل ہے۔ سلطان سراج الدولہ، سلطان ٹیپو شہید، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید سے لے کر 1947 تک ایک طویل تاریخ ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور اس کی بنیاد میں سر فہرست 3 چیزیں تھیں: انگریز کا ہندوستان پر تسلط، قبضہ، نمبر 2 اسلامی قوانین کی منسوخی، نمبر 3 برطانوی اور فرنگی قوانین کا نفاذ۔ مسلمانان ہند اس فتوے کے بعد میدان جہاد میں اتر آئے، لیکن انگریز کے خلاف جد و جہد میں مسلمان اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ہندو بھی شریک تھے، سکھ بھی شریک تھے، عیسائی بھی شریک تھے، دیگر مذاہب اور طبقوں کے لوگ بھی تھے۔ بالآخر اس مشترکہ جد و جہد کے نتیجہ میں انگریز ہندوستان سے رخصت ہوا، چلا گیا۔ یہ آزادی کا وہ مرحلہ تھا جس میں مسلمان اکیلے نہیں تھے، دیگر مذاہب اور قومیں بھی جد و جہد میں شریک تھے۔ تو پہلا مقصد آزادی کا یہ تھا کہ انگریز کے تسلط سے نجات حاصل کی جائے، انگریز کو ہندوستان سے بھگایا جائے اور اس کے ناجائز قبضہ کو چھڑوایا جائے۔ اس مقصد میں ہندوستان کے رہنے والے مسلمان اور غیر مسلم سب کے سب کامیاب ہو گئے۔ اگلے 3 مرحلے اور 3 مقاصد وہ ہیں جن کا تعلق فقط مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی وہ اس پہلے مرحلے تک تھے۔ آزادی کے اگلے 3 مقاصد اور محرکات، عوامل و اسباب فقط مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان میں ایک اپنی تہذیب، ثقافت، اقدار و روایات کا تحفظ ہے۔ نمبر 2 معیشت کا تحفظ، نمبر 3 اسلامی احکام اور قوانین کا نفاذ اور عملداری۔ ان اگلے 3 مقاصد میں غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ شریک نہیں تھے۔ نمبر 1 اسلامی تہذیب و ثقافت، اقدار اور روایات کا تحفظ۔ اگرچہ کئی 100 سال تک متحدہ ہندوستان میں ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے، ہمارے آباء و اجداد ہندوؤں کے ساتھ رہے، مگر تہذیبیں دونوں کی الگ الگ تھی، ہندوؤں کی الگ، مسلمانوں کی الگ۔ ملک ایک تھا، شہر ایک تھا، محلہ ایک تھا، گلی ایک تھی، اور بسا اوقات مکان اور کمرہ بھی ایک تھا، لیکن تہذیبیں 2 تھیں۔
ایک ہندوانہ تہذیب، ایک مسلم تہذیب۔ تہذیب میں ہم ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے نہیں ہیں، وہ مشرک تھے، مسلمان موحد تھے۔ وہ گائے کو ماں کہتے تھے، مسلمان حلال جانور قرار دیتے تھے۔ وہ گائے کی پوجا کرتے تھے، مسلمان گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے تھے۔ وہ گائے کا پیشاب پیتے تھے، مسلمان اس کا دودھ پیتے تھے۔ وہ گائے کے پیشاب کو متبرک سمجھتے تھے، مسلمان ناپاک سمجھ کے اگر کپڑے کو لگ جاتا اسے دھوتے، برتن کو لگ جاتا اسے دھوتے، بدن کو لگ جاتا اسے دھوتے تھے۔ ان کی جبینیں نیاز مندر میں جھکتی تھی، غیر اللہ کے سامنے جھکتی تھی، مسلمانوں کی مسجد میں ایک اللہ کے سامنے جھکتی تھی۔ تہذیب کا فرق تھا، ثقافت کا فرق تھا، اقدار اور روایات کا فرق تھا۔ ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کا عرصہ دراز تک اکٹھا رہنا اپنی تہذیب کو باقی رکھنے میں مشکل پیدا کر رہا تھا۔ وہ اکثریت میں تھے، ان کی تہذیب غالب تھی۔ مسلم تہذیب اور ثقافت مغلوب ہونے لگی تو مسلمانوں نے الگ خطے کا مطالبہ کیا تاکہ مسلم تہذیب کو قائم رکھا جا سکے، مسلم تہذیب کا تشخص برقرار رکھا جا سکے۔ اپنی ثقافت جس میں اردو زبان کی حفاظت بھی ہے، سر سید احمد خان، علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح کی جد و جہد اسی کا ایک عنوان ہے۔ اس لیے آزادی کو حاصل کرنا ضروری تھا۔ یہ وہ مقصد ہے جس کا تعلق فقط مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک دوسرا مقصد جو فقط مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے، وہ ہے ہندوؤں کی معیشت کو کمزور اور اپنی معیشت کو مضبوط کرنا، ان کی معیشت کی بالادستی کو ختم کرنا۔ ہندو پیدائشی طور پر تاجر مزاج ہے، ان کا بچہ تجارت پیشہ ہے، کاروبار کا جو ہنر اور گر ان کے پاس ہے شاید ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور متحدہ ہندوستان کی معیشت پر ہندو بنیاں قابض تھا، اور جب معیشت ان کے قبضے میں تھی تو ہماری تہذیب کبھی بھی محفوظ اور غالب نہیں رہ سکتی تھی۔ تو اس لیے بھی ضروری تھا کہ آزادی حاصل کی جائے، کیونکہ اگر معیشت مضبوط ہوگی، معیشت کے معاملے میں ملک خود کفیل ہوگا تو ترقی کرے گا، وگرنہ اس کی ترقی مشکل ہو جائے گی۔ یہ دوسرا مقصد تھا آزادی کے حاصل کرنے کا، کہ نظام معیشت مسلمانوں کا ہو، مضبوط ہو، اس میں سود اور دیگر ناجائز امور کی ملاوٹ نہ ہو، اور یہ ہم تبھی قائم رکھ سکتے ہیں جب ہمارے لیے خطہ الگ ہو۔ تیسرا مقصد کیا تھا؟ تیسرا مقصد تھا جو مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے، مجموعی طور پر یہ چوتھے نمبر پہ آتا ہے، اسلامی احکام اور قوانین کی عملداری، ان کا نفاذ۔ جب ہندوستان میں انگریز آیا، اس وقت مغلیہ دور حکومت تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی، عدالتی نظام فقہ حنفی کے مطابق چل رہا تھا۔ اس نے آ کر ہندوستان پر قبضہ کیا، ہمارے قوانین کو منسوخ کر کے برطانوی اور فرنگی قوانین کو نافذ کیا۔ 200 سال کے لگ بھگ 1757 سے لے کر 1947 تک انگریز ہندوستان میں رہا۔ 200 سال کے لگ بھگ دورانیہ بنتا ہے۔ انگریز نے 200 سال کے قریب عرصہ گزارنے کے بعد جب جانے کا فیصلہ کیا، مشترکہ جد و جہد اس کے خروج کا سبب بنی، تو اس نے جاتے ہوئے جمہوریت کے نام پر ہندوستان کی حکومت ہندوؤں کی جھولی میں ڈال دی۔ الکفر ملت واحدہ، وہ سامراج تھا ہندو رامراج، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے
علیحدہ خطے کا مطالبہ جو کیا، اپنا خواہش اور تصور جو پیش کیا، اس کی بنیاد یہی تھی کہ یہ اگر الگ خطہ ہم اسلام کے نام پر نہیں بناتے، اس کا مطالبہ نہیں کرتے، تو اپنے اوپر سے سامراج کو اتار کر رامراج کو مسلط کرنے والا معاملہ ہے۔ ہم کبھی بھی اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اسلامی احکام اور قوانین پہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال جب انگریز گیا، جب آیا تھا، نظام حکومت مسلمانوں کے پاس تھا، نظام حکومت اسلامی تھا، عدالتی نظام اسلامی قوانین کے تحت چل رہا تھا۔ اب چاہیے تو یہ تھا جب ہندوستان سے جانے لگا تو ساری حکومت، نظام، سسٹم مسلمانوں کے سپرد کر کے جاتا، لیکن اس نے چالاکی یہ کی، مسلمانوں کو حکومت سے، اقتدار سے محروم کرنے کے لیے جمہوریت کے نام پر ووٹ کی پرچی سے اقتدار کے منتقل ہونے کا طرز دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حکومت ہندوؤں کی جھولی میں ڈال دی۔ اس وقت مسلم دانشور پریشان ہوئے کہ اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت ہے، ہاں البتہ کچھ علاقے ایسے ہیں جن علاقوں میں مسلم اکثریت ہے، مسلمانوں کی آبادی کثرت سے ہے، کیوں نہ ہم ان علاقوں کو الگ اسٹیٹ قرار دلوائیں اور الگ مملکت کا مطالبہ کریں، تاکہ وہاں ہم اسلامی قوانین کو بھی نافذ کر سکیں اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی مرضی سے گزار سکیں۔ یہ ایک اہم مقصد تھا جو قیام پاکستان کا تھا۔ آزادی کے محرکات میں، اسباب اور عوامل میں یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، یہ جو 4 محرکات تھے، 4 عوامل تھے آزادی کے، 4 مقاصد تھے، ان میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے۔ پہلا جو مقصد تھا انگریز کے تسلط سے نجات حاصل کرنا، ہم خود سمجھدار ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کہاں تک کامیابی حاصل کی اس سے نکلنے میں۔ حقیقت یہ ہے، نام کی آزادی ہے، حقیقی آزادی سے اس معاملے میں ہم محروم ہیں۔ پہلے ہماری قسمت، مقدر اور ملک کے فیصلے برطانیہ حکومت کرتی تھی، اب امریکہ حکومت کرتی ہے۔ اس وقت بھی ہم خود مختار نہیں تھے، آج بھی خود مختار نہیں ہے۔ یہ جو پہلا محرک ہے، مقصد، اس میں ہم کتنے کامیاب ہیں آپ اندازہ کر لیں اپنی خود مختاری سے۔ ہماری خود مختاری کس قدر ہے؟ کیا ہم کسی ملک کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں، تعلق جوڑنے اور توڑنے میں آزاد ہیں؟ ہماری خارجہ پالیسی، ہم ہر حکم ماننے کے پابند ہیں۔ اگر کسی حکم کو ماننے سے انکار کر دیا جائے تو اقتدار سے علیحدہ ہونا پڑتا ہے، اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے، نیا آ جاتا ہے۔ جس کی زبان پر لبیک اور یسر کی صدا ہوتی ہے۔ اور رہا دوسرا مرحلہ، دوسرا محرک، سبب، عامل، مقصد، تہذیب اور ثقافت کی حفاظت۔ اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے، یہ اپنی خوشی اور غمی کے مواقع سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہماری خوشی اور غمی میں ہماری تہذیب غالب ہوتی ہے یا اغیار کی تہذیب؟ ہندوانہ تہذیب کا غلبہ ہوتا ہے، اور اب تو اکیلی ہندوانہ تہذیب ہی نہیں رہی، مغربی تہذیب بھی ہم پر یلغار کر رہی ہے۔ اس وقت ہم 2 تہذیبوں کی یلغار کی زد میں ہیں، اور مستقبل میں ایک تیسری تہذیب کا خطرہ بھی ہے جو ان دونوں سے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ چائنا کا رخ اس وقت ہماری طرف ہے، اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ پہلے دونوں سے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہماری تہذیب، ثقافت، اقدار اور روایات
ہمارے یہاں غالب نہیں ہے، ہمارے یہاں مغلوب ہے۔ اور تیسرا مرحلہ تھا معیشت کی مضبوطی کا۔ ہم اپنی معیشت کے معاملہ میں بھی آزاد نہیں ہیں، بلکہ عالمی مالیاتی اداروں نے، IMF، ورلڈ بینک نے ہمیں اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، اپنے شکنجوں میں جکڑ لیا ہے، ان کے ریموٹ پہ ہمیں چلنا پڑ رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے اسٹیٹ بینک کی افتتاحی تقریب کے موقع پر یہ اعلان کیا تھا، پاکستان کا نظام معیشت مغرب کا نظام معیشت نہیں ہوگا، یہ اسلامی نظام معیشت ہوگا۔ اور ہمارا ملک آج تک سود کی جکڑ میں ہے۔ دستور میں اس کے خاتمہ کی ضمانت موجود ہونے کے باوجود آج تک ہم سودی نظام معیشت سے جان نہیں چھڑا سکے۔ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کی جانب سے ایک اعلان پڑھنے اور سننے کو مل رہا ہے کہ انہوں نے پنجاب کی سطح پر سودی کاروبار پر پابندی لگائی ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے اس اقدام کو ہم تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں، انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بات مسلم ہے، جتنی گزر گئی اتنی باقی نہیں ہے، کسی وقت بھی پیغام اجل آ سکتا ہے۔ لیکن چودھری صاحب نے اگر یہ کام کیا ہے اور اس کام کے کرنے میں مخلص ہیں تو یہ ان کا ایسا کارنامہ ہے جسے مسلمانان پاکستان پوری زندگی یاد رکھیں گے اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے۔ ہم چودھری صاحب کے اس کارنامہ پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سود کے معاملہ میں آج تک ہم شکنجے میں ہیں، اور اگر اسلامی قانون کے نفاذ کے حوالہ سے دیکھا جائے، دستور میں ضمانت ہونے کے باوجود کہ اس ملک میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، اس کے باوجود اسلامی نظام کے نفاذ کی جانب کوئی عملی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 13 جنوری 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور میں قیام پاکستان کے بعد جو کالج کے طلباء سے خطاب کیا، اس میں قیام پاکستان کا مقصد بتایا، اور اس مقصد پہ گفتگو فرماتے ہوئے کہا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ فقط زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، فقط ایک خطہ لینے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم نے علیحدہ وطن کا مطالبہ اس لیے کیا ہے کہ ہم ایک علیحدہ خطہ ارض لے کر اس پر اسلامی احکام اور قوانین کو نافذ کر سکیں اور دنیا کو بتا سکیں کہ یہاں دیکھ لو تجربہ ہو چکا ہے اسلامی احکام اور قوانین کے نفاذ کا، اسلامی نظام سے بہتر دنیا کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ہر نظام کمزوریوں خامیوں کا مرکب ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا بنایا ہوا نظام ہے، ہر خامی اور کمزوری سے پاک ہے۔ تو ہم کس حد تک کامیاب ہوئے آزادی کے مقاصد کو پانے میں، حاصل کرنے میں، خود اندازہ کرنے۔ ہماری صورتحال کچھ ایسی نظر آتی ہے، کسی شاعر نے کہا، وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دماغ و دل ہے غلام اب بھی، وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دماغ و دل ہے غلام اب بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں پہ خواص و عوام اب بھی، غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی، بدل چکا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی شکستہ سے جام اب بھی، اور میرے میخانہ وطن کا وہی ہے کہنا نظام اب بھی، میرے میخانہ وطن کا وہی ہے کہنا نظام اب بھی، کسی پہ جام شراب جائز، کسی پہ پانی حرام اب بھی۔ ہمارا حال یہ ہے، ضرورت اس امر کی ہے، ہم سلنسر اتار کر موٹر سائیکل دوڑانے سے، بازاروں میں گشت کرنے سے، چہرے بگاڑنے سے،
बाजे बजाने से, फयाशी और उरियानी को फरोग देने से इज्तनाब करते हुए मुल्क संवारने के लिए किरदार अदा करें। ये आज़ादी प्लेट में खाने की तरह हमें नहीं मिली। हमारे अकाबिर पहले अंग्रेज से टकराए, फिर हिंदुओं से टकराए, डबल दुश्मन था, पहले अंग्रेज फिर हिंदू। और दुश्मनी का आलम ये, तकसीम के बाद जब मुसलमान उधर से इधर आ रहे थे, तकसीम हो चुकी है, अब तो उसूल और ज़ाबिता बन चुका है, उस वक्त कत्ले आम का क्या जवाज रह जाता है? उस वक्त कत्ले आम का क्या जवाज था? उस वक्त भी आज़ादी ये वतन के लिए, ये कहते हुए हमारे आबाओ अजदाद ने गर्दनें कटवाई कि मख्तल को चले हैं दीवाने, शादा शादा फरहा फरहा, मख्तल को चले हैं दीवाने, शादा शादा फरहा फरहा, मख्तल में जवाले जाना का जहां देखे नजारा होता है। डट गए, अंग्रेज के सामने भी, हिंदुओं के सामने भी, और ये नारा बुलंद किया कि हम तुम्हारे किसी खौफ में मुब्तला होने वाले नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह से डरने वाले हैं, और अल्लाह से डरने वालों को ताकत से डराना मुश्किल है। अल्लाह से डरने वालों को ताकत से डराना मुश्किल है। जब खौफ खुदा दिल में हो, कैसर व किसरा कुछ भी नहीं। ये अजमत बातिल धोखा है, ये सतवत काफिर कुछ भी नहीं। मट्टी के खिलौने हैं सारे, ये कुफ्र के लश्कर कुछ भी नहीं। और क़याम पाकिस्तान के मकसद की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस्लाम अगर मंजूर नहीं, कुरान अगर दस्तूर नहीं, इस्लाम अगर मंजूर नहीं, कुरान अगर दस्तूर नहीं, फिर अफसोस इस आज़ादी पर, ये मुल्क ये लश्कर कुछ भी नहीं। हर शख्स को कह दो पेश करे इखलास व मरब्बत की दौलत, हर शख्स को कह दो पेश करे इखलास व मरब्बत की दौलत। किरदार से कौमें बनती हैं, अफकार के चक्कर कुछ भी नहीं। हमारा हर दानश्वर अपना फलसफा और अपने अफकार झाड़ कर निकल जाता है। जब जाती किरदार और जिम्मेदारी पूछी जाए तो कुछ भी बोल नहीं पाते। जरूरत इस अमर की है, हम आज़ादी के मकासद के हुसूल को, उनकी तासील को यकीनी बनाने के लिए जिद्दोजहद करें, अपनी जिम्मेदारियों का इदराक और एहसास पैदा करें। तमाम तबकात की जिम्मेदारी है क़याम पाकिस्तान की तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान की तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान। और सबसे पहले पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए हुक्मरानों को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। हुक्मरान क्या किरदार अदा कर सकते हैं? ज़ाती बैंक और जमाती वोट बैंक से अलहदा होकर मुल्क के लिए मैदान में निकले, मुल्क के लिए जिद्दोजहद करें, मुल्क में सियासी दर्जा हरारत, टेम्परेचर और सियासी तनाव कम करने की कोशिश करें। इस वक्त एक सियासी पार्टी दूसरी को गद्दार कह रही है, दूसरी पहली को गद्दार कह रही है, एक दूसरी के लीडरों पे जूते बरसा रही है, दूसरी पहली के लीडरों पे जूते बरसा रही है। खैंचातानी की कैफियत है, और इस कशमकश में डॉलर ऊपर जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत आसमान को छू रही है, खुदकुशियों की शरह बढ़ रही है, लड़ाई झगड़े के तनासुब में ज्यादती आ रही है, इजाफा हो रहा है। तो जरूरत इस बात की है हुक्मरान अपना किरदार अदा करें, पढ़े नबी के खुलफाए राशिदीन के किरदार को, उनके निज़ाम हुकूमत को, उनके तर्ज सल्तनत को, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत को, और उसके मुताबिक चलाएं इस मुल्क का निज़ाम हुकूमत। देखते हैं ये मुल्क तरक्की की राह पे क्यों गामजन नहीं होता। जमात के साथ हर पार्टी मुखलिस, मुल्क के साथ मुखलिस कोई नहीं। हुकूमत की कुर्सी पे बैठ कर भी, इख्तिदार का मनसब संभाल कर भी फिक्र अपनी जमात
اور اپنے ووٹ کی ہے، ملک کی نہیں۔ تو جب ہم اپنی جماعت اور ذات کو ملک پہ ترجیح دینے لگیں گے، ملک کا تو پھر یہی حال ہوگا۔ تو حکمرانوں کو چاہیے احساس ذمہ داری پیدا کریں۔ اسی طرح تاجروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ تاجروں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے میں تجارت کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ تاجروں کو چاہیے ملک کی معیشت کو مضبوط کریں اور قحط کے وقت میں، اناج کی کمی کے وقت میں، کسی جنس کی قلت کے دور میں ذخیرہ اندوزی کی راہ پہ نہ چل پڑے، ناجائز منافع خوری کے لیے ذخیرہ اندوزی کی راہ پہ نہ چل پڑے، عوام کا خون چوسنے کا طریقہ نہ اپنائیں، ان کا خون نہ نچوڑیں، بلکہ حضرت عثمان بن عفان کا سا جذبہ اور ایثار لے کر آگے بڑھیں۔ دیکھتے ہیں ملک ترقی کیوں نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے ایک ذمہ داری علماء کی بھی ہے، دانشوروں کی ہے، اسکالروں کی ہے، اینکروں کی ہے، پروفیسروں کی ہے، وہ یہ کہ پاکستان کے جواز کا قیام اس نسل نو کو بتایا جائے، تاکہ یہ ثقافتی اور تہذیبی غیرت حاصل کر سکے، اقدار و روایات کے معاملہ میں ان کو غیرت اپنی لپیٹ میں لے سکے۔ کیا میں پاکستان کا جواز کیا تھا؟ دو قومی نظریہ۔ پاکستان کیوں بنا؟ آزادی کیوں حاصل کی؟ اس کے مقاصد کیا ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ کیسے حاصل کی؟ کتنا عرصہ قربانیاں دینا پڑی؟ سراج الدولہ ٹیپو شہید سے لے کر 1857 کی جنگ آزادی اور پھر تحریک پاکستان تک کتنی قربانی، لاکھوں لوگ شہید ہوئے۔ پھر شاید اس پاکستان کا نوجوان آزادی کا یوم اور جشن اس بےہودگی کے ساتھ نہیں منائے گا جتنی بےہودگی کے ساتھ آج منایا جا رہا۔ ماضی کا احساس نہیں، حال کی خبر نہیں، مستقبل پہ نظر نہیں۔ اس لیے تو 14 اگست کو تفریح کا دن سمجھا ہوا ہے۔ شہدائے تحریک پاکستان کی ارواح تڑپ جاتی ہے، انہیں سکون پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے طرز عمل بدلنا ہوگا، معلومات کا دائرہ وسیع کرنا ہوگا، اس کے لیے ملی غیرت میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمارا نوجوان تیار نہیں ہے۔ تو ذمہ داری یہ ہے صحیح تاریخ بتائی جائے، آزادی کا مقصد بتایا جائے اور نسل نو کو صحیح سمت پہ گامزن کیا جائے۔ سکولوں کی، کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی، مدارس کی بھی ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اس ملک میں معیار تعلیم کو بلند کرے، مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس ملک کے نوجوانوں کی تعلیمی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے، تاکہ آنے والے وقت میں اس ملک کا ہر نوجوان ملک کو سنوارنے کے لیے کوئی دقت اور مشکل محسوس نہ کرے۔ شرح خواندگی میں اضافہ کیا جائے، طبقاتی نظام تعلیم کا خاتمہ کیا جائے، یکساں نظام تعلیم۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ سکولوں کالجوں کا نصاب مدارس میں داخل کر دیا جائے، مدارس کا گھر بھیج دیا جائے۔ یکساں نظام تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ دینی تعلیم اور نصاب کو دیس نکالا نہ دیا جائے، ضرورت کو پیش نظر رکھ کے۔ دنیاوی نصاب تعلیم کتنا ضروری ہے، دینی کتنا ضروری ہے، یہ ذمہ داری ہے تعلیمی اداروں کی۔ آنے والے وقت میں ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اور پاکستان سے محبت کا تقاضا یہی ہے، پاکستان سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، کیونکہ ہمارے اکابر کی ارواح تڑپ تڑپ کے کہہ رہی ہیں، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس وطن کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس وطن کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے وطن کو۔
ہمارا آج کا نوجوان پاکستان پہ خوب برستا ہے اور باہر کے ممالک میں جا کے پاکستان کی اچھی کلاس لیتا ہے. باہر کے ممالک یہاں پیدا ہوا, یہاں بچپن گزرا, یہاں کا کھایا, یہاں کا پیا, یہاں کا پاسپورٹ, اور وہاں جا کے مخالفت یہاں کی. یورپ میں بیٹھ کے مخالفت پاکستان کی. وجہ کیا ہے؟ پاکستان کی اہمیت سے بے خبر ہے, اس کی خصوصیات اور امتیازات سے ناآشنا ہے. اگر پاکستان کی اہمیت کا علم ہو تو کبھی یہ رویہ نہ اپنائے. اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبیاں پاکستان کو عطا فرمائی 58 اسلامی ممالک میں کسی ملک کے پاس نہیں. کچھ ایسی ہے, یہ تو چلو کسی اور کے پاس بھی ہوگی کہ یہاں چاروں موسم ہیں, کسی اور ملک میں بھی ہوں گے. یہاں معدنی ذخائر وافر مقدار میں ہیں اور ممالک میں بھی ہوں گے. یہاں مختلف قومیں اور زبانیں بستی ہیں, کسی اور ملک میں بھی ہوں گی. لیکن مجھے بتائیے یہ امتیاز کس اور ملک کے پاس ہے کہ مدینہ طیبہ کے بعد یہ واحد مملکت تھی جو 1947 تک اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی. مدینہ کے بعد پہلی, مدینہ سمیت دوسری اسلامی ریاست ہے جس کی بنیاد اسلام ہے. یہ ملک اسلام کے نام پہ آزاد ہوا ہے. اس کی بنیاد میں 2 قومی نظریہ ہے, اور بھی قومیں آزاد ہوں, ان کی بنیاد اسلام پہ نہیں ہے. آزادی کی بنیاد اسلام نہیں ہے. ایک قوم دوسری قوم سے آزاد ہو رہی ہے, ایک رنگ کے لوگ دوسرے رنگ کے لوگوں سے آزادی حاصل کر رہے ہیں, ایک تہذیب کے لوگ دوسری تہذیب کے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں. لیکن یہ پاکستان کا امتیاز ہے, یہ اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے. اس کی آزادی کا جواز 2 قومی نظریہ ہے. مدینہ طیبہ کے بعد یہ پہلی اسلامی مملکت ہے جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی ہے. اور پھر یہ اسی کا امتیاز ہے, اس کا دستور اسلامی ہے, اس کی پیشانی پر اسلام کا نام ہے, اس کے اوراق میں ان الحکم الا للہ لکھا ہوا ہے کہ حاکم اعلیٰ اللہ ہے. اگر اسے تسلیم کرتے ہو صدر کی کرسی بھی آپ کے لیے حاضر, وزیر اعظم کی کرسی بھی آپ کے لیے حاضر. اور اگر تم اسے تسلیم نہیں کرتے, نہ تمہارا ملک سے تعلق ہے نہ ملک کے مذہب سے تعلق ہے. یہ امتیاز ہے اس ملک کا. مذہبی آزادی اس ملک میں کتنی ہے؟ اتنی تا آدمی منبر پر کھڑے ہو کر اپنا مذہب, اپنا نظریہ, اپنا موقف آزادی کے ساتھ پیش کرتا ہے. حرمین شریفین کے ائمہ کے پاس بھی پرچہ لکھا ہوا آتا ہے, وہ پڑھ کے سناتے ہیں. اگر کبھی یہود و نصارہ کی کسی پالیسی پر اس پرچے سے نظر اٹھا کر تنقید کر دی جاتی ہے, انہیں بھی لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. اور یہاں محلے کا مولوی کھڑا ہو کر یہود و نصارہ کے بارے میں اسلام کا موقف پیش کرتا ہے, مسلمانوں کے ساتھ ان کی دشمنی اور عداوت کی دلیلیں دیتا ہے, مثالیں پیش کرتا ہے. اس پہ FIR نہیں ہوتی. یہ مذہبی آزادی اور کس ملک میں, کس ملک میں؟ کسی میں بھی نہیں. پھر یہ اس ملک کا امتیاز ہے, اس کی خصوصیت ہے. یہاں پہ دستور میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. اگر خدا نخواستہ کوئی قانون نظر سے گزرے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, تو اس ملک کا ہر باشندہ, اس ریاست کا ہر شہری اسے کورٹ اور عدالت میں جا کے چیلنج کر سکتا ہے. یہ خوبی اور کسی ملک کو حاصل نہیں ہے. اسلامی ممالک میں یہ ایٹمی قوت ہے,
ایٹمی پاور ہے، مشکل اوقات اور لمحات میں دیگر اسلامی ممالک کی توجہ اور امید کا مرکز ہے۔ یہ صرف اہل پاکستان کے لیے اللہ کی نعمت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے پاکستان عالم اسلام کے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ عالم اسلام پر جب کوئی مشکل وقت آتا ہے ان کی نظریں پاکستان کی طرف اٹھتی ہیں اور پاکستان ان کے لیے میدان عمل میں ہوتا ہے۔ اس پہ میں واقعات کو ذکر نہیں کرنا چاہتا، یہ ایک طویل اور لمبا سلسلہ ہے۔ اور پھر ایک بات اور عرض کرتا ہوں، یہ پاکستان رمضان کے مہینہ میں بنا ہے۔ ہمارے آج کے دانشور صرف عیسوی لحاظ سے اس کے قیام کی تاریخ بتاتے ہیں 14 اگست 1947۔ قمری اعتبار سے دیکھا جائے، اسلامی اعتبار سے، تو رمضان کا مہینہ 1368 ہجری جمعۃ الوداع 27ویں شب کو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ پاکستان مارز وجود میں آیا 27ویں شب کو رمضان کے مہینہ میں۔ اس کا مارز وجود میں آنا یہ ہمارے لیے تسلی ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر یہ ملک نہیں بنا، اور اللہ تعالیٰ اس سے مستقبل میں کوئی کام ضرور لیں گے، جیسا کہ ماضی میں اللہ نے لیا۔ افغانستان سے روس شکست کھا کے بھاگا، اس وقت اکیلے افغانستان نے روس کو شکست نہیں دی۔ یہ ایک تاریخ ہے۔ امریکہ کے مال و اسباب سے امریکہ کو ہی ماضی قریب میں شکست دے دی گئی۔ درجنوں ممالک کی مسلح اور عسکری افواج افغانستان سے محفوظ راستہ مانگنے کے لیے ایڑیاں رگڑتی نظر آئی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے؟ اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے؟ جنرل حمید گل رحمت اللہ علیہ کے وہ بیانات، وہ پیشین گوئیاں ہمارے سامنے نہیں ہیں، روزے روشن کی طرح واضح ہیں۔ ماضی میں بھی اللہ نے کام لیا، مستقبل میں بھی اللہ لے گا، اس لیے کہ یہ بنا اللہ کی مدد اور نصرت سے ہے۔ یہاں چند کے قلعے سے لاہور کی طرف چلیں، بائیں ہاتھ دیکھیں ایک پلازا کھڑا ہے، وہ کتنے سالوں سے کھڑا ہے، بن رہا ہے، ابھی تک نامکمل ہے۔ ابھی تک کئی سالوں میں ایک پلازا مکمل نہیں ہو سکا، اور پاکستان کتنے سالوں میں بنا؟ صرف پاکستان کو اگر دیکھا جائے 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے لاہور میں نظریہ پاکستان کو دہرایا۔ مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کا وہ تصور جو انہوں نے الہ آباد میں پیش کیا تھا غالباً 19 دسمبر 1930 کو، اس فلسفے اور تصور کو دہرایا، اور یہ ان کے پاس پہنچا تھا حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ سے۔ انہوں نے جون 1928 میں 5 نکاتی فارمولہ پیش کیا تھا، اس میں پاکستان کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ یہ حضرت تھانوی کے معتقد تھے، ان سے ان تک، ان سے سب تک یہ تصور پہنچا تو پاکستان تصدیق کی شکل میں نظر آیا۔ تصدیق بھی نظری نہیں بدیہی، ایک تصدیق ہے، دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے لاہور میں نظریہ پاکستان بیان کیا۔ 14 اگست 1947 کو 27ویں شب جمعۃ الوداع ماہ رمضان 1368 ہجری کو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ تو اب بھی اس بات کی کوئی دلیل چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی کام لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی اہم کام لینے والے ہیں، اور حضور سرور کونین ساقی کوثر شافی معشر ہادی اور رہبر آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال
साहिबुल हुस्न वल कमाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हबीबे किबरिया फ़ख्रुल अंबिया सय्यदुल वरा शम्सुल ज़ुहा बदरुद्दुजा रहबरो रहनुमा ला युमकिनुस सला मकीन गुंबद खजरा बलगल उला कशफत दुजा रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन राहतुल आशिकीन आमीना के लाल महबूब रब्बे सुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमालात के इशारात देखे जाए तो दिल मुतमईन हो जाता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख अनवर चेहरे मुस्तफ़ा मशरिक की जानिब मुड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे इस तरफ से ईमान की इस्लाम की खुशबूदार और ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो पता चला अहले मशरिक अपने मशरकी होने पे इसलिए फख्र करें कि इधर से इस्लाम की ईमान की ठंडी और खुशबूदार हवाएं हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस की है। ग़ज़वा हिंद के बारे में हमारे अकाबिर हमारे उलमा बयान करते हैं, हमारे लिए तसल्ली है कि पाकिस्तान से आने वाले वक्त में अल्लाह जरूर कोई बड़ा काम लेने वाले हैं। तुम इसकी मईशत की तनस्सुली को न देखो, इसमें अगर खामियां हैं तो खूबियां भी बहुत हैं। ये अलग बात है कि हम जिस मकसद के लिए बनाया था उस मकसद को अभी तक हासिल नहीं कर सके, लेकिन अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं। ठीक है 75 साल गुजर गए, मकसद को अभी तक हासिल नहीं कर सके, मायूस भी नहीं। अल्लाह ताला की मदद और नुसरत से बना, क़याम उसकी मदद और नुसरत से, तो इस्तेहकाम भी उसकी मदद और नुसरत से, किसी भी वक्त हो जाएगा। तो हुजूर का ये इशारा हमें तसल्ली दिलाता है। मुफक्किर इस्लाम मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहीमहुल्लाह ने इसी इशारे की मंजर कशी करते हुए कहा, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, वही मेरा वतन है, वही मेरा वतन है, वही मेरा वतन है। इसकी कदर कीजिए, इस पर अल्लाह का शुक्र कीजिए। नाशुक्री अल्लाह के अजाब को दावत देती है। शुक्र गुजारी नेमतों में इस्तेहकाम में इजाफे का सबब बन सकती है। और जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान पे मुसलमानों ने एक अरसा तक हुकूमत की, स्याह कारनामे हुए, इंग्रेज मुसल्लत हो गया, जब नाकदरी की जाए नेमत की फिर नेमतें ज़ाइल हो जाती हैं। यही उम्मत मुस्लिमा के उरूजो ज़वाल का खुलासा और लुब्बे लुबाब है। तो हमें चाहिए हम इसकी कदर करें, शुक्र करें। और ये जो हमारा तर्ज अमल है आज़ादी और यौम आज़ादी मनाने का, ये तो कुफराने नेमत है, ये तो खुद गुनाहों का मजमुआ है। आप आज़ादी को मनाने का तर्ज सही अपनाएं। मुल्क इस्लाम के नाम पे बना, इसकी खुशी भी इस्लाम के उसूलों के मुताबिक होनी चाहिए। नवाफिल पढ़िए शुहदा के लिए, कुरान पढ़ के इसाले सवाब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मदरसा में हर साल आज़ादी का प्रोग्राम होता है, परचम कुशाई भी होती है। फजर के बाद सब तौलबा ने कुरान पढ़ के शुहदाए तहरीक पाकिस्तान को इसाले सवाब किया। हमारे पास दोस्तों ने कहा इज्तिमाई कुरान खानी बिदत है, तो मैंने उन्हें जवाब दिया इस मदरसा में 300 से ऊपर तौलबा हैं। इंतज़ामी मसलहत के तहत हम उन्हें कहते हैं फलाने वक्त यार ये अमल कर लो, तो तौलबा की कसरत ही उन्हें इज्तिमा नज़र आता है। और हकीकत में यहाँ वो बिदत नहीं है जिसकी तरफ लोग इशारा करते हैं। दुआ की गई और फिर परचम कुशाई हुई, तकरीब हुई, उसमें तौलबा ने नज़में पढ़ी, पाकिस्तान से मोहब्बत का दर्स दिया। उलमा ने तौलबा ने पाकिस्तान के क़याम की तारीख बयान की, शुहदा की कुर्बानियों को बयान किया। और हमने इस नस्ल नौ और तौलबा के इस गिरोह को बाजारों में गश्त करने से, मंचलों के डांस से, चेहरों पे रंग बिरंगे छापे लगाने से, मोटरसाइकिल के सलेंसर निकाल कर घूमने से, फहाशी और उरियानी को फरोग देने से बचाकर मस्जिद में बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये है आज़ादी मनाने का सही तर्ज, इसी को अपनाना चाहिए। अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में खो जाओगे,
اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ بھولا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔